زندگی مصیبت اور آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ مصیبت اور آزمائش انسان کی اپنی بدعمالیوں کی بدولت آتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف عذاب کے طور پر ہو، اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کا رب اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب عذاب اور آزمائش کے درمیان فرق کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا ہماری آزمائش؟ اگر کوئی انسان تکالیف اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ کی قضاء و قدر کا شکوہ کرے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات چھوڑ دے اور اللہ سے جڑنے کی بجائے اللہ سے دور ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر انسان تکالیف اور مشکلات آنے پر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو اور اس پر استغفار کر رہا ہو اور تکالیف و آزمائش پر صبر کر کے اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو گئی۔ عزیز بہن بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے تو اس پر صبر کریں، شکوہ و شکایت کی بجائے توبہ استغفار کریں، تاکہ جو ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، صبر کر کے ہم اس کا بہت اچھا صلہ پائیں۔ یاد رکھیں، صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں نا۔ یقین رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔